हॉल के सामने दो गाड़ियां आकर रुकीं, जिनमें से एक अम्मार और दूसरी दानियाल की गाड़ी थी। पहली गाड़ी में से दानियाल बाहर आया। मैरून कलर के 3 पीस में मलबूस, हमेशा की तरह पुरकशिश लग रहा था। दानियाल ने समरा के लिए डोर खोला और उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया, जिसे समरा ने मोहब्बत भरी मुस्कान से थाम लिया। बड़ी गहरी आंखें, जिनमें डूबने का मन करता, गुलाब की कलियों जैसे लब और उस पे खूबसूरत ड्रेसिंग। समरा ने मैरून कलर की मैक्सी, जिस पे गोल्डन नफीस काम किया गया था, उस पर टी पिंक कलर का दुपट्टा जिसे सलीके से करवाया गया था। ब्राइडल मेकअप करने के बाद बिल्कुल कोई शहजादी लग रही थी। वो दानियाल के हमरा चलती हुई हॉल में दाखिल हुई और दूसरी गाड़ी में से अमार बाहर निकला, जिसने सफ़ेद कलर का 3 पीस पहन रखा था। अमार ने भी डोर खोलकर दिलावेज की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे दिलावेज ने थोड़े गुस्से से थाम लिया। दिल ने आज वाइट कलर की मैक्सी पहन रखी थी। वाइट कलर की मैक्सी के साथ पिंक कलर का मेकअप अप्लाई करने के बाद वो छोटी सी गुड़िया लग रही थी। दोनों कपल चलते हुए जैसे ही हॉल में एंटर हुए, उसी पल सब लाइट्स ऑफ हो गईं। हॉल में सब गर्ल्स ने शोर और सीटियां बजानी शुरू कर दी। अंधेरे में ही 2 लेजर लाइट्स निकलीं, जो कि दोनों कपल पर रेड कलर की लाइट छोड़ रही थीं। वो दोनों कपल जैसे जैसे चलते, लाइट्स भी उनका साथ हरकत कर रही थीं। अब जब दोनों कपल स्टेज के पास पहुंचे तो हॉल की तमाम लाइट्स वापस आ चुकी थीं। उन दोनों कपल को स्टेज पे बिठाया जा चुका था। कपल डांस का सेगमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले दानियाल और समरा को परफॉर्म करना पड़ा। अब अमार और दिलावेज की बारी आई तो अमार ने दिलावेज का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दिल ने सबसे नजरें बचाकर अमार को जोर से चुटकी काटी। लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि सामने वाला अमार है, वो कहाँ पीछे हटने वाला था। दिलावेज के ऐसा करने पे अमार ने सबकी परवाह किए बगैर जब दिलावेज की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया, तो दिलावेज को सही मानों में उसे लगा कि उसने गलती कर दी। जब अमार ने दिल की कमर पर हाथ रखा तो हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठा और दिल सबके सामने ऐसे शर्मिंदगी से गर्दन झुका गई। अब सब ने कपल के साथ मूवी बनवाई। खाना खुल जाने पे सब खाना खाने लगे। साथ साथ स्टेज पे बैठे भी देख रहे थे, जहां दोनों लड़के वक्फे वक्फे से अपनी दुल्हनों को तंग करने में मसरूफ थे। दानियाल और अमार के वलीमे को आज 1 माह गुजर चुका था। समी यार जल्दी करो, अमार लोग पहुंचने वाले हैं। दानियाल ने तेज तेज हाथ चलाती समरा को कहा, जो आइसक्रीम को बाउल में डाल रही थी। दानियाल, सब रेडी है, आप फिक्र ना करें। उसने आइसक्रीम से भरा हुआ बाउल फ्रीजर में रखते हुए तहम्मुल से कहा। आज निसार कैनी हाउस में अफजल कैनी की फैमिली की दावत थी और दानियाल की ख्वाहिश थी कि सब खाना माँ और बीवी ही बनाएं। दोनों सास बहू ने बेटे और शोहर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तमाम अपने हाथों से बनाया था, इसलिए तो दोनों सुबह से ही किचन में मसरूफ थीं। अब जबकि तमाम डिशेस बनकर तैयार हो चुकी थीं और दिन का 1 बज चुका था, सब मेहमान भी पहुंच चुके थे और कुछ देर बाद सब ने खाना शुरू किया। दिल भाभी, ये रशियन साइलेड टेस्ट करें, समी ने स्पेशल आपके लिए ही बनाया है, दानियाल ने दिल से कहा, क्योंकि अमार से उसे मालूम हुआ था कि दिल को सैलेड बहुत पसंद है। दिल ने मुस्कुराकर सैलेड अपनी प्लेट में डाल लिया। अरे आप दोनों ठीक से खाना लें ना। शहरियार बेटा, ये चिकन कढ़ाई तो लो, ये हमारी बेगम ने बनाई है। निसार कैनी ने दानियाल को देखते हुए सलमा बेगम की तारीफ की। शहरियार, ताई अबू ठीक कह रहे हैं, ताई अम्मी वाकई में कढ़ाई बहुत टेस्टी बनाती हैं। नाज ने शहरियार को कढ़ाई की डिश पकड़ाई। अफजल भाई, नुसरत, की रस मलाई जरूर टेस्ट करना। दानियाल ऐसे ही नहीं हमारी समरा के खाने की तारीफ करता, मेरी बहू है ही इस काबिल, ये बनाती ही इतना अच्छा खाना है। ये रस मलाई खा कर देखें, ऐसा लगता है मेरी समी ने इसमें प्यार घोल कर पकाई हो। अब सब सुकून से खाना खा रहे थे कि दानियाल ने फिर होंग लगाई। ओए अमार, ये अफगानी बिरयानी मैंने तेरे लिए बनवाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये तो तूने ली ही नहीं। अरे भाई यारा, कितना और खाऊं, मैंने अपना पेट नहीं खराब करना। अरे घर आपका है पर पेट तो मेरा है ना। अमार की इस बात पर सबका हल्का सा कहका गूंजा। समरा भाभी, ताई अम्मी खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। अमार ने और नाज ने एक साथ कहा तो अफजल ने भी कह डाला, बिल्कुल जी, हमारी बहू समरा तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उस पर एक इनाम तो बनता है। बिल्कुल, इनाम तो दें हमारी बहू को, खाना तो सच में बहुत मज़ेदार था। आपकी नुसरत बेगम ने भी अपना हिस्सा डाला और फिर अफजल कैनी ने 5,000 का नोट समरा को पकड़ाया, जो कि समरा ने दानियाल के कहने पे शुक्रिया कहते हुए पकड़ लिया। नुसरत, तुम्हारी बहू और दामाद क्यों चुप हैं? सलमा बेगम ने शहरियार और दिलावेज को खामोशी से खाना खाता देखकर कहा, जिसका जवाब शहरियार ने मुस्कुरा कर दिया। ताई अम्मी, वो क्या है कि हम दोनों बहन भाई किसी की सारी बातें मेरी बीवी और दिलावेज के शोहर नामदार ने जो कर ली हैं। शहरियार के कहने पे नाज ने शहरियार को घूर कर देखा। समी, फ्रीजर से आइसक्रीम तो निकाल लाओ। दानियाल साहब के खाना खाने के बाद समरा को बोला, मैं लाती हूँ। समरा उठने लगी थी, उसे जोर से चक्कर आ गए और वो फर्श पर गिरती। इससे पहले ही दानियाल के मेहरबान बाजू ने समरा को थाम लिया। दानियाल ने समरा को उठाकर सोफे पर डाला और समरा का चेहरा थपथपाया, पर समरा ने कोई हरकत नहीं की। आपकी बात, सलमा बेगम ने परेशान होते ये कहा।
دانیال سمرہ کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ تب دانیال سمرہ کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ دلاویز کی شادی کو پورا 1 ماہ ہو چکا تھا، پر دلاویز کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ عمار اسے یقین دلا دلا کر تھک چکا تھا کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، پر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آج بھی عمار بہت اچھے موڈ میں گھر آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دل کو بازو سے پکڑ کر قریب کرنا چاہا، لیکن دل عمار کے ہاتھ لگانے پہ ایسے پیچھے ہوئی جیسے اس کا شوہر نہیں کوئی غیر ہو۔ اس کے ایسے ری ایکشن پر عمار غصے سے ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھا کر زور سے دروازہ بند کرتا باہر چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے بے مقصد ڈرائیو کر رہا تھا۔ عمار گاڑی کو بلا وجہ سڑکوں پہ چلا رہا تھا کیونکہ وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ آج عمار کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مانتا تھا اس نے دل کے ساتھ برا کیا تھا، مگر غلط ہرگز نہیں کیا، کیونکہ اس نے دل سے نکاح کرنے کے بعد ہی ازدواجی تعلق قائم کیا تھا۔ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اس نے دل کے ساتھ تعلق صرف بدلہ کی غرض سے بنایا تھا، لیکن وہ شرمندہ تھا، اپنی غلطی مان رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس نے دل کو وقت دیتے ہوئے اس کا انتظار کیا تھا۔ پر اس نے کیا کیا؟ عمار کے ہاتھ لگانے پر وہ یوں ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ اس کا ہسبینڈ نہیں کوئی نامحرم ہو۔ دلاویز کے ایسا کرنے پہ ہی عمار کو غصہ آیا تھا۔ عمار جب گاڑی کو سڑکوں پر دوڑا دوڑا کر تھک چکا تو اس نے گاڑی کو نائٹ کلب کی طرف موڑ دیا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس حرام چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا جس کا سوچ کر وہ کلب کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کلب پہنچا، اس نے جی بھر کر ڈرنک کرنے کے بعد وہ گرتا پڑتا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ ناز اور شہریار شامی کے ہمراہ سو رہے تھے۔ شہریار کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی۔ شہریار نے فوراً آنکھ کھول کر ناز کو دیکھا جو بہت گہری نیند میں تھی، کیونکہ ابھی ہی ناز شامی کو سلا کر سوئی تھی۔ پہلے شامی نے رو رو کر ناز کو سونے نہیں دیا تھا۔ شہریار نے نمبر دیکھا، وہ ان نون تھا۔ شہریار نے دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے بہت سی پیاری سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو شہریار ڈارلنگ، کیسے ہو تم؟ نہایت بے تکلفی میں کہا گیا۔ شہریار نے ناسمجھی سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا اور کہا، آپ کون؟ ارے یار، مجھے بھول گئے نا تم؟ دوسری جانب سے افسوس سے کہا گیا۔ ارے محترمہ، آپ بتائیں گی تبھی معلوم ہوگا آپ ہیں کون۔ شہریار نے پھر سے وہی سوال کیا۔ ارے میں امیرہ ہوں، کل ہی امریکہ سے لوٹی ہوں۔ میں نے پاکستان پہنچ کر سب سے پہلے تمہیں کال کی، پر کیا فائدہ، تم تو مجھے بہت جلد بھول گئے ہو۔ پھر سے افسوس کیا گیا۔ ارے امیرہ، یہ تم ہو؟ میں نے تمہیں سچ میں نہیں پہچانا۔ اور ساتھ ہی شہریار اٹھ کر روم سے باہر نکل گیا، کہیں ناز کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن ناز باتوں کی آواز سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس یہ آخری الفاظ سن لیے تھے، ارے امیرہ، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ اور پھر شہریار کا روم سے باہر نکل جانا شک کی چنگاری چھوڑ گیا تھا۔ یعنی پھر تم پاکستان پہنچ گئی ہو؟ چلو پھر یار، کل ملتے ہیں، تو مجھے کال کر کے لوکیشن بتا دینا۔ اوکے بائے، اب میں رکھتا ہوں۔ شہریار کال ختم کر کے جب روم میں آیا تو ناز بیڈ سے ٹیک لگائے جاگ رہی تھی۔ شہریار، آپ کدھر گئے تھے؟ ناز نے آتے ہی اس سے پوچھ لیا۔ یار، کال سننے باہر چلا گیا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا، پر اتنی رات کو کس کی کال تھی؟ یار، ایک پرانے دوست کی کال تھی، وہ کافی ٹائم بعد امریکہ سے آیا ہے نا، تو ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ شہریار نے نہ جانے کیوں ناز سے امیرہ کا چھپایا تھا، پر شہریار کے غلط بیانی پر ناز کے اندر شک کا بیج اب پودے کی وجود میں لا چکا تھا۔ ناز شہریار کی بات پر کرتی دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ دانیال سمرہ کو ہاسپٹل لے جانے پہ لیڈی ڈاکٹر نے سمرہ کا مکمل چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پہ دانیال نے پریشانی سے پوچھا، ڈاکٹر، میری سمی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ ارے ریلیکس مسٹر کینی، ایسی کنڈیشن میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایسی کنڈیشن سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے مسٹر کینی، مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سچ ڈاکٹر، میں پاپا بننے والا ہوں، دانیال نے پرجوش انداز میں کہا۔ جی بالکل مسٹر کینی۔ اوہ ڈاکٹر، آپ کے منہ میں گھی شکر، میری طرف سے آپ کا انعام ہے جو آپ نے مجھے اتنی بڑی گڈ نیوز سنائی۔ دانیال نے 5000 کا نوٹ ڈاکٹر کو تھمایا اور خود اندر چلا گیا۔ اس کے بعد دانیال سمرہ کو لے کر گھر پہنچا۔ سبھی اس کے منتظر تھے۔ کیا ہوا تھا سمرہ کو بیٹا؟ سلمیٰ بیگم اور نثار کینی نے جب سمرہ کو سہارا دے کر لاتے ہوئے دانیال سے پوچھا۔ آپ ہی بتا دیں دانیال، سمرہ دانیال کو کہتی ہوئی شرماتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ماں جی، ابا جی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ دونوں دادا دادی بننے والے ہیں، دانیال نے مسکرا کر اپنے ماں باپ کو بتایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو میرے بیٹے کو، دونوں نے کہا۔ خدا بخش، جلدی سے بازار سے مٹھائی لاؤ، نثار کینی نے ملازم کو آواز لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تم جاؤ کمرے میں سمی کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم کے کہنے پر وہ اوپر چلا گیا۔ دانیال کمرے میں آیا تو سمرہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ دانیال نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے اس کی گال پہ لب رکھ کر کہا، بہت بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے، اور ہاں ایک بات تو میں بھول گیا، تمہیں بھی مبارک ہو میرے بیبی کی کیوٹ ماما۔ دانیال نے اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ دونوں الگ ہوئے۔ کمرے میں سلمیٰ بیگم داخل ہوئی۔ انہوں نے سمرہ کو گلے لگتے ہوئے کہا، شکریہ سمرہ، میری نسل آگے بڑھانے کے لیے، اور 50,000 سمرہ کے سر سے وارتی ہوئی بولی، یہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا۔
وہ دانیال کو پکڑاتی ہوئی بولی۔ نشے کی حالت میں گرتا پڑتا وہ گھر پہنچا، گاڑی کو پورچ میں کھڑا کرتا خود اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ عمار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر پرسکون نیند لیتی دلاویز کو دیکھ کر اس کے غصے کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی، کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے دل کی جانب بڑھنے لگا۔ دلاویز اس کے کھینچنے سے ایک دم سے اٹھ گئی اور عمار کے ہاتھ اپنی ٹانگوں سے ہٹانے لگی جو کہ عمار نے بری طرح پکڑ رکھی تھی۔ وہ اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی دل کے ساتھ دوبارہ ایسا نہیں کرتا، پر وہ ہوش میں ہی کہاں تھا، وہ تو شراب پی کر خود کے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا۔ عمار نے دلاویز کو اٹھا کر بیڈ پہ زور سے دھکا دیا تو عمار کو پھر سے دھمکی دینے لگی، عمار میرے پاس بھی مت آئیے گا ورنہ۔ پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عمار اس کے ہونٹوں کو بند کر چکا تھا، اس کی آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ دل نے اب رونا شروع کر دیا تھا، پر عمار ہوش میں ہوتا تو دل کے آنسو دیکھتا۔ دل کو اس کے منہ سے ناقابل برداشت بدبو بھی آ رہی تھی، لیکن وہ نشے میں دل کی پرواہ کیے بغیر اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ صبح آنکھ کھلنے پہ اس کی نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے شوہر پر پڑی جو آفس ڈریس میں ملبوس اپنے بال بنا رہا تھا۔ سمرا کی آنکھ کھل کر دیکھنے پہ دانیال اسے مرر میں سے ہی دیکھ چکا تھا۔ چہرے پہ پیاری بھری مسکان لاتا ہوا بولا، گڈ مارننگ میری جان، کیسی طبیعت ہے؟ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ کر سمرا کے پاس بیڈ پہ بیٹھتا ہوا اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر بولا، جی ٹھیک ہوں، اب ارے لیٹی رہو یار۔ سمرا نے اٹھنا چاہا تو دانیال اسے دوبارہ لیٹاتا ہوا بولا، دانیال اب اتنی بھی بیمار نہیں میں جو آپ مجھے زمین پہ پاؤں بھی نہ رکھنے دیں۔ سمرا نے تنگ ہو کر کہا، کیوں کہ جب سے سب کو سمرا کے ماں بننے کا پتہ چلا تھا سب اسے ہاتھ کا چھالا بنائے ہوئے تھے جس پہ سمرا کو کوفت پڑ جاتی۔ ارے کیوں اٹھ گئی؟ دانیال نے دوبارہ اسے وہی سوال کیا، یار واش روم جانا ہے، شاور لینا ہے مجھے۔ سمرا نے اپنی ڈریس کی طرف اشارہ کیا جو تھوڑا گندا لگ رہا تھا۔ اچھا تم شاور لے لو، میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں ادھر ہی، کیونکہ اب تم بالکل بھی سیڑھیاں نہیں اترو گی۔ دانیال اسے سمجھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ سمرا شاور لے کر نکلی تو دانیال اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پر لگوا چکا تھا۔ سمی میری جان اب یہ ناشتہ کرو ٹھیک سے، اب تمہیں اپنے ساتھ ساتھ میرے بیبی کا بھی بہت سا خیال رکھنا ہے، اس لیے یہ سب کھانا پڑے گا۔ دانیال اسے ناشتہ کرواتے ساتھ ہدایت بھی کر رہا تھا۔ اچھا سمی میری جان، یہ وقفے سے پیتی رہنا، اوکے دانیال ملک شیک کا جگ کمرے میں رکھے چھوٹے فریج میں رکھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اچھا جی پی لوں گی، سمرا نے مسکرا کر کہا، گڈ گارل، اچھا اب میں چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے۔ تب دانیال اس کی پیشانی پہ محبت بھرا لمس چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ السلام علیکم دانیال بھائی، عمار نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام عمار، کیسے ہو یار؟ میں فٹ، آپ سنائیں؟ عمار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ ابو امی بھابھی؟ یار گھر میں بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہاں گھر سے یاد آیا تم چاچو بننے والے ہو، دانیال نے مسکرا کر بتایا۔ مبارکاں مبارکاں، شکریہ یار، دانیال نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہا۔ اچھا تم سناؤ، ہمیں کب تک تایا بنانے کا پروگرام ہے؟ دانیال نے آنکھ دبا کر پوچھا۔ ہاں جلد انشاءاللہ، عمار نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا میٹنگ کب تک ہے؟ عمار نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس آدھے گھنٹے بعد، اور ہاں اگر آج کانٹریکٹ مل گیا تو ہم میں سے کسی ایک کو ترکی جانا پڑے گا۔ ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا، عمار نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ یار، تم تو جانتی ہی ہو میں اس کنڈیشن میں سمی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں بھائی، بے فکر رہیں۔ اچھا وہ مجاہد سے پوچھو ذرا میٹنگ کے لیے ساری ارینجمنٹس مکمل ہیں؟ عمار اوکے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔